10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے اپنی اولاد، اصحاب اور عزیز و اقارب کو قربان کر دیا تو آخری حجت تمام کرنے کے لیے آپ میدان کربلا میں آئے اور فرمانے لگے، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے، کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ اے لوگو، اس اتنی بڑی فوج میں ہے کوئی میرے نانا سے محبت کرنے والا جو میری مدد کرے اور نبی کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تو علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا۔ آپ خیمے میں آئے تو بی بی رباب فرمانے لگی، مولا، میرا اصغر 3 دن کا پیاسا ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو اپنی چادر میں چھپا کے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے ہی فوج یزید نے یہ دیکھا تو کوئی کہنے لگا، حسین بہنوں کی چادر ضامن لے کر آ رہا ہے، تو کوئی کہتا تھا قرآن لے کر آ رہا ہے۔ تو بس امام حسین علیہ السلام نے اپنی عبا علی اصغر کے چہرے سے ہٹائی اور علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اس دشت نینوا میں تمہارے حیوان پانی پی رہے ہیں، پر میرے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، ہمیں نہ سہی میرے اس 6 ماہ کے معصوم بچے کو تو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ تو فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اے حسین، پانی خود پیتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر تمہارا بچہ واقعہ میں پیاسا ہے تو اسے کہو خود پانی مانگے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو دیکھا اور فرمایا، اے اصغر، آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اصغر نے رونا شروع کیا۔ معصوم کی خشک زبان ہونٹوں پر آئی، ننھے سے گلے سے اللہ تش کی صدا آئی۔ علی اصغر کا پانی مانگنا تھا کہ یزید کی فوج میں گریہ برپا ہو گیا۔ کوئی منہ چھپا کر رونے لگا تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا تو عمر سعد نے فوراً حرملہ سے کہا کہ اس بچے کو فوراً چپ کرا ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی اور ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ بس حرملہ تیر نکالتا ہے، تیر کمان میں ڈالتا ہے، اس سے تیر چلتا نہیں، دوسرا تیر بھی گر جاتا ہے، جب تیسرا تیر بھی گر جاتا ہے تو عمر بن سعد نے کہا، اے حرملہ، تو بڑا بے رحم انسان ہے، یہ بچہ تم سے نہیں مارا جا رہا؟ تو حرملہ کہتا ہے کہ اس بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں تو سامنے خیام میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک ماں ہے جو جولی پھیلائے میری طرف دیکھ رہی ہے۔ تو عمر سعد نے کہا، تم اسے نہ دیکھو، بس تم اصغر کو اس طرح مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپ اٹھے۔ بس وہ تیر جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، تاریخ نے لکھا اس کے 3 منہ تھے، اس نے کمان میں ڈالا اور علی اصغر کا نشانہ لیا۔ بس جیسے ہی تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا اور تیر بڑا تھا، تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین علیہ السلام کے بازو میں آ لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف دیکھا، کچھ خون نکلا اور کچھ ماں کا دودھ۔ تو امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکے تو آسمان رو کے کہنے لگا، اے حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک نہ برساؤں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ اس خون کو زمین کے حوالے کریں، تو زمین تڑپ کر کہنے لگی، اے حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی میرے اوپر گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، گواہ رہنا کہ تیرے اسلام کے لیے میں نے اصغر کو کس طرح قربان کیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو خیمے میں لے کر آئے اور خیمے کے پیچھے اپنی زلف کار سے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام اور بی بی رباب علی اصغر کو تدفین کرتے ہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیام جلے، تمام شہیدوں کے سر کٹے اور تمام بیویوں کو قیدی کر کے شام کی طرف لے کر جا ہی رہے تھے
کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کس کا سر؟ تو فوج میں سے کوئی کہتا ہے کہ اس بچے کا سر جس کو حسین پانی پلانے کے لیے لائے تھے اور ہم نے اسے قتل کیا۔ تو شمر کہتا ہے ہاں ڈھونڈو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس تمام گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لیے زمین کربلا پر مارتے رہے تاکہ علی اصغر کو ڈھونڈ لیں۔ بس ایک نیزے کا زمین پر لگنا تھا، جیسے ہی وہ نیزہ باہر آیا علی اصغر کا جسم اس نیزے پر سوار۔ یہ منظر دیکھ کر فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی اس کا سبھی سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ تو بس علی اصغر کے سر کو کاٹ کر نوک سینہ پر بلند کیا گیا اور جسم مبارک کو زمین کربلا پر پھینکا گیا۔ بس جیسے ہی دھوپ پہ علی اصغر کے جسم کو بی بی رباب نے دور سے دیکھا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے ہم پر کیا کیا ظلم کیا، لیکن اسلام کی بقا کے لیے ہمیں یہ تکلیف منظور ہے، مگر اب جب تک یہ رباب زندہ رہے گی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی۔ سلام ہو علی اصغر پر، سلام ہو بی بی رباب پر، سلام ہو آل محمد پر کہ جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کر کے اسلام کو بچایا۔